کی چند کڑیاں ہمارے پاس رہ گئی ہیں۔ راتیں ویسی کی ویسی گزر رہی ہیں جیسی غیر رمضان میں گزرتی تھی۔ کچھ حاصل کر نہ سکے لیکن چند گھڑیاں حوصلہ افزا موجود ہے۔ رب العالمین بقیہ چند لمحات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آج 20 رمضان المبارک ہے۔ رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو داماد پیغمبر اسلام بدر و احد کا غازی فاتح خیبر جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اس مناسبت سے چند گھڑیاں اپنی گفتگو کی شیر خدا کے حوالے کریں گے۔ قدر و منزلت اور مقام بالا قدر ہونا، عظمت و ذیشان ہونا، فضائل و مناقب کا باب ہونا، یہ اتنا بے مثال ہے کہ علی کی عظمت پہ فلک ہفتم بے رشک کرتا ہے۔ سبحان یہ میرے نبی کا لاڈلا داماد ہے۔ کیا کہا؟ لاڈلا داماد ہے۔ داماد سارے لاڈلے نہیں ہوتے، گلے ہوتے ہیں، ان سے شکوے ہوتے ہیں۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کا محبوب داماد ہے۔ کثیر العیال شخص تھے ابو طالب، بیٹے زیادہ تھے، غریب آدمی۔ یہ جو مشہور ہے نا کہ حضور کو ابو طالب نے کھلایا، اس میں کوئی سچائی نہیں۔ میرے محبوب خود کمائی کر کے بکریاں چلا کے اس کے گھر کا نظام چلایا کرتا ہے۔ حضرت عباس اور نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشورہ کیا کہ ابو طالب ایک کثیر العیال بندہ ہے، ان کا ایک ایک بیٹا ہم پرورش میں لے لیتے ہیں۔ حضرت عباس کے حصے میں آئے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عباس نے پرورش کی حضرت جعفر کی،
اور نبی پاک کے حصے میں آئے علی حیدر کرار رضی اللہ کاشانہ نبوت میں پروان چڑھے، نبوت کے زیر اثر تربیت پائے، مزاج نبوت میں ڈھل گیا، عادات رسول میں ڈھل گئی۔ ظاہر ہے جہاں بندہ رہتا ہے وہاں کے ماحول کو پکڑتا ہے، وہاں کے ماحول کو اپنے اندر پہ وصف کرتا ہے، وہاں کی عادات کو، وہاں کے اخلاق کو اپنے اندر سموتا ہے وہ بندہ۔ یہی وجہ ہے جتنے اچھے اخلاق، جتنے اعلی اخلاق کا درس نبی پاک دیا کرتے تھے، اتنے ہی اعلی اخلاق نبی کے داماد علی کے بھی تھے، اس لیے کہ تربیت وہیں سے حاصل۔ اور یہ وہ خصوصیت ہے کہ جو 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ میں سے کسی کے حصے میں نہیں آئی سوائے علی۔ بے شمار فضائل ہیں، وقت کی بڑی ایک قلت ہوتی ہے، بندہ کون سی بات کرے کون سی چھوڑ دے، چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ بہادری پہ بے مثال بہادر ہے، شجاعت کا پیکر ہے اور نڈر ہے، دلیر ہے، بزدلی علی کو چھو کے بھی نہیں گزری، اور مخلص اتنا ہے اعمال میں، عقیدے میں، کردار میں، گفتار میں، رفتار میں اتنا مخلص ہے کہ اللہ قرآن میں علی کے اخلاص کی گواہیاں دیتا ہے۔ مخلص ہے، میں کون سا پہلو پکڑوں اور کون سا پہلو چھوڑوں، اور صاف اتنا دل رکھتا ہے، اتنا منصف مزاج شخص ہے کہ میں نے اگر علی کے انصاف پہ پورا اترتے کسی کو دیکھا ہے نا، میں نے اس شخص کو دیکھا ہے جسے رب نے فاروق اعظم کا لقب دیا تھا۔ یہ عدل و انصاف کا پیغام ہے، اتنا منصف مزاج شخص ہے، اور شب زندہ دار ایسا ہے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، عبادت گزار ایسا ہے، اور محب رسول ایسا ہے، نبی سے محبت اتنی کرتا ہے، نبی سے پیار اتنا کرتا ہے، نبی سے عقیدت اتنی رکھتا ہے، نبی سے چاشنی مودت اخوت اتنی رکھتا ہے کہ جب مواخات مدینہ ہوتا ہے سب کو سب کا بھائی بنا دیا جاتا ہے، اور نبی کے فراق میں آنسو بہاتا ہوا علی نبی کے دامن سے لگ کے کھڑا ہوتا ہے۔ پھر آگے نبی کیا تسلی دیتے ہیں وہ میں آگے تجھے پوائنٹ بیان کروں گا۔ یہ چند چیزیں، اب میں وہ سارا علی تو آپ کو سنا نہیں سکتا، سارا علی میں آپ کو نہیں سنا سکتا، سارے علی کو سنانے کے لیے 1400 سال کا سفر ہے، آج تک فضائل علی سے کوئی رجع نہیں ہے۔ آپ رج گئے ہو علی سے کوئی نہیں رجتا، کسی کا دل نہیں کرتا، مخلص اتنا ہے، عقیدے میں، اعمال میں حالت جنگ ہے۔ قرآن بڑا عجیب منظر کھینچتا ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك
اولئک کان سعیهم مشکورا ومن اراد الآخرہ، جو بندہ بھی تم میں سے آخرت کی کامیابی کا ارادہ رکھتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب و کامران ہو جاؤں. ہم سب چاہتے ہیں انشاءاللہ. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، رب العالمین نے کامیابی کے 3 اصول بیان کیے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ ان 3 اصولوں پر میرے نبی کا دماغ علی پورا اترتا ہے. پہلا کام، جو بندہ بھی جو کام کرے اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ نیکی اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے. ریاکاری کے خلاف نہیں، اللہ راضی ہو جائے. حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حالت جنگ میں ہے، میدان جنگ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک کافر کے سینے پہ سوار ہے، خنجر علی کے ہاتھ میں ہے اور اسے قتل کرنے کی تیاری میں ہے. اس کافر بندے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب تھوک دیا. جب اس نے آپ پر تھوکا، میرے نبی کا یہ لاڈلا دماد اس کے اوپر سے اتر کے ایک جانب کھڑا ہو گیا اور اپنا خنجر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیام میں ڈالا. وہ بندہ حیران ہے، پریشان ہے. ابھی تو میری گردن پہ خنجر رکھا ہوا تھا، پھر میں نے آپ پر تھوکا، اب تو زیادہ بے دردی سے مجھے قتل کرنا چاہیے تھا، لیکن کمال ہے میں نے آپ پر تھوکا، آپ جانب کھڑے ہو گئے اور مجھے قتل حضرت علی نے نہیں کیا. وہ بندہ کھڑا ہو کے سوال کرتا ہے، اے علی کیا معاملہ بنا ہے؟ اب تو آپ کا غصہ ڈبل ہو جانا چاہیے تھا، اب تو آپ نے مجھے زیادہ بے دردی سے قتل کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ جواب سنیے گا حضرت علی حیدر کرار کا. فرمانے لگے، او یہودی بندہ، پہلے جب میں تجھے قتل کرنے لگا تھا تو میری نیت یہ تھی کہ اللہ راضی ہو جائے. تو دشمن ہے نا اسلام کا، کافر تھا نا، تو میدان جنگ تھا. میں تجھے قتل اس لیے کرنے لگا تھا تاکہ اللہ راضی ہو جائے کہ زمین پر سے ایک کافر کا صفایا ہو جائے، اللہ راضی ہوگا. لیکن جب تم نے میرے چہرے پہ تھوکا ہے، اب علی کا ذاتی انتقام بھی شامل ہو گیا ہے، ذاتی غصہ بھی علی کا شامل ہو گیا ہے، اور علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی جو کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہو اس میں اپنا انتقام بھی شامل ہو جائے. اس لیے میں نے تمہیں چھوڑ دیا، میں اپنے بدلے نہیں لیا کرتا، ہم جو کام کرتے اللہ کے لیے کرتے ہیں. یہودی نے جب یہ جواب سنا، یہودی بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، جس نبی کی یہ تعلیم ہو اس نبی کا کلمہ نہ پڑھنا اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہے. علی تیرا کردار دیکھ کے میرا دل کرتا ہے جس نبی کا تو غلام ہے میں بھی اس نبی کا غلام بن جاؤں. صرف اخلاص کی وجہ سے اللہ نے ایک بندے کو دولت ایمان سے نوازا. سادہ ایجا ہے نہیں پر کیا رہے آپ ایڈجسٹ کی رہے. ہم باہر ممالک میں جا کے نا انہیں جا کے کہیں نا کہ دیکھو ساری کی ساری کامیابی اللہ کے دین میں ہے، ہم جیسے ہو جاؤ. ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں نا کافروں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، بدھ مت کو، پارسی مذہب کو
مجوسیوں کو، ستارہ پرست، چاند پرست، سورج پرست، سب کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جے اسیاں اے جے تھی وجو؟ کیوں؟ سلمان نے پڑھا کیوں بھائی، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو کردار ہے وہ صحابہ جیسا نہیں رہا، ہمارے اعمال ویسے نہیں رہے، ہمارا کردار ویسا نہیں رہا، ہماری نیتیں ویسی نہیں رہی، ہماری دعوت میں وہ زور نہیں رہا، ہم بھائی بہت پیچھے ہیں، یہ ہم نقل ہے، نقل ہے، اللہ یہ نقل قبول کر لے یہ بڑی بات۔ تو پہلا کام اخلاص نیت، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، اللہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر اتنا ہے، نٹر اور دلیر اتنا ہے کہ سارے قلعے فتح ہو گئے، مرحب والا قلعہ کموز فتح نہیں ہو رہا، بڑے حملے کیے صحابہ کرام نے لیکن وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات، یعنی یہ تو گزرے نا، صبح جب چڑھے گا دن، شام کو آپ نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کرام، میں کل اپنا یہ جھنڈا اسے دوں گا جس بندے کے ہاتھ پہ اللہ کل فتح عطا کرے گا، اور حالت یہ ہے اس بندے کی کہ وہ بندہ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرنے والا ہے۔ اب رات ہو گئی، صحابہ کرام حیران ہیں، اللہ جانے کس کا نام ہے، اللہ جانے کس کو یہ سعادت ملنے والی ہے، پتہ نہیں کس کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل جھنڈا عطا کرنے والے ہیں۔ اور یہ جو آپ نے دو سندیں عطا فرمائی، ایک اس کے ہاتھ پہ اللہ فتح عطا کرے گا، دوسرا اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب سارے صحابہ کرام ساری رات کروٹیں بدلتے رہے، اللہ کرے میں ہوں، اللہ کرے میں ہوں۔ صبح جب ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، آپ نے رخ صحابہ کرام کی جانب پھیرا، ہر صحابی اپنے پاؤں اونچے کر کے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرتا رہا، ہو سکتا ہے میرا نام لے، ہو سکتا ہے مجھے آگے بلا لے، لیکن اچانک نبی پاک کی زبان مقدس سے نام نکلا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ این علی بن ابی طالب، میرا علی کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، یا رسول اللہ ہوا یشتکی آئی نہیں ہے، حضرت علی کی دونوں آنکھیں خراب ہیں، ان کی دونوں آنکھوں میں پانی جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا، آپ نے حضرت علی کو قریب کیا، جھنڈا عطا کرنا چاہا، حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میری آنکھیں خراب ہیں، میری آنکھوں سے ہر وقت پانی بہتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اپنے منہ مبارک سے نکالا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پہ لگا دیا۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں زندگی گزر گئی میری، اس کے بعد مرتے دم تک علی کی آنکھوں میں درد محسوس نہیں ہوا، معجزہ ہے، درد نہیں لگا۔ آپ نے جھنڈا عطا کیا، علی حملہ کرنا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی ایک جماعت لے کر کے باہر نکلے، قلعہ کموز کا سردار باہر نکلا، مرحب نام تھا اس کا، دو زریں ڈالی ہوئی تھی مرحب نے، اور کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہا تھا
کہ ایسے وار کہاں سے کیا جائے, کہاں سے تلوار ماری جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے تو وہ مزاج بنانے لگا اور کہنے لگا سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں تلوار چلانے کا دنی اور ماہر ہوں. جب جنگ میں آگ لگتی ہے مجھے آگ میں کود جانا پسند ہے, کوئی بندہ میرے سامنے آنے کی جرت نہیں کرتا. حضرت علی سے پوچھنے لگا تیرا کیا تعارف ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا انا الذی سمتنی امی حیدرا, میں وہ ہوں جس کی اماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. فرمایا گلے سے میں جنگل کے شیر کی طرح ڈراؤنا ہوں. میں جب ایک ضرب مارتا ہوں دوسری ضرب کی میں ضرورت نہیں چھوڑتا. مزاج سمجھنے لگا, کہنے لگا چھوٹے قد والے, درمیانے قد والے, تیرا میرا جوڑ کوئی نہیں. میں مرحب سردار ہوں, میں قلعہ خیبر کا جناب والا سردار بہادر انسان ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو اپنے وار کر, آزما لے ذرا, اگر اتنا ہی تو بہادر ہے وار کر, اپنے وار کر. کہنے لگا واقعی میں وار کروں کا, وار کر, میں دیکھتا ہوں تو کتنا بہادر اور چست ہے. وار کرتا رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حدیث کی کتابیں گواہ ہیں, حضرت علی کو اس کی تلوار چھو بھی نہیں پائی. حضرت علی نے فرمایا اب اگر اجازت ہو تو علی وار کرے. لیکن وار کدھر کرے, ادھر تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. ذرا ایک ڈال کیا نا, تو دو پا کے گنایا. بھائی صاحب کفر ہی ہوتا ہے. موت کا ڈر جو ہے نا, موت کا ڈر یہ بھی بڑی بھاری شے ہے. یہ بندے کو بہت ساری چیزوں پہ مجبور کرتا ہے. کہنے لگا وار کیجئے جناب, وار کیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھانپ لیا اور دونوں ہاتھ سے تلوار مرحب کے سیدھے سر پہ ماری. مرحب کا ایک ٹکڑا ادھر جا گرا, ادھر جا گرا. خیبر فتح ہوا. حضرت علی نے نعرہ تکبیر بلند کر دیا کہ ساریاں بڑائیاں, ساریاں طاقتیں, ساری ہمتیں اور سارا جذبہ اللہ کی جانب سے ہے. یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے. حضرت علی کے ہاتھ پہ اللہ نے خیبر والا قلعہ فتح کروایا. بہادر اتنا ہے اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا اتنا ہے. حضرت علی کے گھر میں 6 درہم پڑے ہوئے ہیں, 6 درہم باہر نکلے. ایک سوالی نے سوال کیا علی کچھ مجھے عطا کر, غریب بندہ ہوں, نادار ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, جا میرا بیٹا اماں سے جا کے کہے اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 سال کی عمر فوت ہو گئی. 24 سال کی عمر تے مقام کتنا لب گیا. ساری زندگی غوث سجدے پیر روانہ وہ تو ابدال ولی. خدا کی قسم فاطمہ کے پیروں کی دھولا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ نبی کی بیٹی ہے, صاحبزادی ہے, نبی کی گود میں کھیلی فاطمہ, نبی کے لبوں کے بوسے لیے فاطمہ نے, لیکن حضرت فاطمہ کو میرے نبی نے نخرہ نہیں سکھایا کہ تھوڑا نسب اچھا نخرے کی فکر, نخرہ نہیں سکھایا میرے نبی نے. میرے نبی نے سکھایا کہ تیرے شوہر کا حکم پہلے ہوگا, اگر وہ اجازت دے گا تو میرے گھر آؤگی, اگر وہ اجازت نہیں دے گا تو میرے گھر نہیں آؤگی. شوہر کی اجازت پہلے, نخرہ نہیں سکھایا. حضرت حسین گئے,
اما جان ابو کہہ رہے ہیں کہ 1 درہم دے. نہیں میرا بیٹا، شاید ابو جان سے بھول گئے ہیں، یہ جو انہوں نے فلاں کام کے لیے رکھے ہوئے ہیں ان سے جا کے دوبارہ پوچھ لو، ہو سکتا ہے انہیں یاد آ جائے. حضرت حسین دوڑتے ہوئے آئے. ابا جان، اماں کہہ رہی ہے کہ وہ تو آپ نے خود رکھی ہوئی ہے، آپ نے اپنی ضرورت کے لیے رکھے ہیں، میں تو آپ کو یاد کروانے آیا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی اپنی ضرورت کے پڑے ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا پہلے 1 لانا تھا، اب 6 لے کے آ جا. ان سارے لے آ. روکا کیوں انہوں نے؟ 6 کے 6 درہم وفا شیار فاطمہ نے حضرت حسین کو دیے کہ جا کے بابا علی کو دے دے. کہ یہ لوگ عجیب. ہم تو کہتے ہیں ہمیں تو خواب میں بھی ان کی جھلک نصیب ہو جائے، ہماری تو نجات کی یہی کام ہے. اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 کے 6 درہم لے کر محتاج بندے کے حوالے کر دیے. خود خالی ہاتھ. قرآن کا وعدہ ہے کائنات والے ہو، اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اللہ فرماتے ہیں تم 1 نیکی لے کے آؤ، میں اللہ تمہاری اس 1 نیکی کو 10 گنے بڑھا دوں گا، 10 گنا بڑھا دوں گا. ایمان تھا حضرت علی کا اللہ کے فرمان پہ. کھڑے ہیں خالی ہاتھ، اب سوچ رہے ہیں درہم تو میں نے دے دیے ہیں لیکن میرے پاس کہاں سے آئیں گے. اسی اسماء میں ایک بندہ آیا، اس بندے نے اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے رک گیا اور حضرت علی نے اس سے پوچھا اونٹ بیچنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ شاید روپیے اونٹ بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی جناب بیچنے کے لیے ہی تو لے کے جا رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کتنے کا بیچو گے؟ کہنے لگا 140 درہم کا بیچوں گا. آپ نے فرمایا میرے حوالے کر. اونٹ کی مہار پکڑی اور آپ نے فرمایا بازار سے چکر لگا کے جب واپس آئے گا اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر میں تیرا انتظار کروں گا اور تیرے 140 درہم میں انشاءاللہ تیرے حوالے کروں گا. وہ بندہ چلا گیا. حضرت علی پر اعتبار کر کے اونٹ باندھ کے بیٹھ گئے. اسی دوران ایک اور بندہ آیا، اس نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ باندھ کے بیٹھے ہیں. پوچھنے لگا علی بھائی اونٹ بیچنے بیٹھے ہو؟ کہاں اونٹ بیچنے بیٹھا ہوں. کتنے کا لوگے؟ تو وہ بندہ کہنے لگا میں 200 درہم دوں گا. اوتے 1 روپیہ بھی نہ دے سکتے، 200 درہم خود ہی ریٹ لا دیا. آپ نے فرمایا درہم حوالے کر. درہم نکال کے حضرت علی کو دیتا ہے اور وہ بندہ اونٹ پکڑ کے اپنی راہ چل پڑا. وہ بندہ واپس آیا، اونٹ پہلے بیچنے والا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 140 درہم اس کے حوالے کیے. پیچھے کتنے بچ گئے؟ 6 نہ بدلا کتنے نام 60. پھر حضرت علی درہم لے کے اپنے گھر پہنچے. 60 درہم حضرت فاطمہ کو دیے اور حضرت فاطمہ کو قرآن کی یہ والی آیت سنائی. فاطمہ تیرے ابا جان کے سینے پہ یہ والی آیت اتری ہوئی ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دیتا ہے اخلاص کے ساتھ اللہ 10 گناہوں سے بڑھا کر کے واپس کرتا ہے. 6 دیے تھے اور مل کے تو نہیں گئے. ایمان ایسا ہے، یقین ایسا اللہ کی ذات. ازیا میں مسیتی دیتا نا تو جڑا ہاں یہ چھوڑ دے گلا وا باقی بنا دے
یہ تو سموسے لگی نہیں گینا بھائی بڑا لگی مہینے کے آسی بھجن نوٹ بدلا پتہ خدا آگرہ کوئی تو جمی بات رہا ہونا کوئی بھائی نوٹ بدلا بار ہزارہ لگ رہے ہیں ہزارہ لگ رہے ہیں بار پورے ہفتے میں اپنے کاؤنٹ کرو کتنا خرچہ بات کر رہا ہے کھانے پینے خصوصاً روزے کیا جتیاں کپڑے کی سنو کپڑا کم از کم 5000 اچھا کپڑا بات سیڑاون دے سو 1500 اونچا آ گیا اور جتیاں کی سو اور گھڑی کی سو اور واسکٹ کی سو بوٹ کی سی اونچی کم از کم عید 12-14 کھاون پیون الگ دیگر خرچے الگ اللہ نے کرے ہفتے بعد 100 روپیہ دینا وہ بھی گلا بوٹا بڑا اوکھا خدا نہ معاملات سے کرو بھائی سمجھی ساری زندگی باپ بیٹے کو کھلاتا رہے نا باپ بیٹے کو اور جب بیٹے کو اللہ دے اور باپ جب اس سے مانگتا ہے نا پتر اللہ تو دان دیتا ہے میں تو بڑا کیتا تو جڑا وفاشیار پتر ہونا نا وہ چھپانا نہیں وہ نہ بس سب کچھ ٹونڈا ہے میں نہ کہ سب کچھ ٹونڈا بنایا ہے میں نہ کہ سب کچھ اللہ نے دیتا ہے ساڈا کی ہے جب اللہ کے گھر میں دینے کا وقت آئے غریبوں مسکینوں کو دینے کا وقت آئے وہ دل کھول کے دیا کرو بھائی مالک کا دیا ہوا ہے اسی کو دے رہا ہوں وہ 10 گنے واپس لوٹا کے دے گا بات ہے جو اس نے کیا پتہ نہیں یقین کوئی نہیں ہے پتہ نہیں کوئی سمجھ نہیں کیڑے پلے ٹوپ ہے اللہ اکبر اللہ منصف مزاج ایسا ہے عید والا دن ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی کی چھوٹی بیٹی ہیں حضرت زینب وہ عید والے دن اپنے بابا سے ملنے کے لیے جب آئیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی حضرت زینب کے گلے پر ہار ڈالا ہوا ہے ہار حضرت علی نے بیٹی سے پوچھا میرا بیٹا یہ ہار کدھر سے لیا تم نے ابا جان ابن ابی رافع سے ادھار لیا ہے بیت المال سے کہ عید والا دن گزار کر کے میں یہ والا ہار بیت المال میں دوبارہ جمع کرا دوں گی ابن ابی رافع سے لیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ہار اپنی زینب کے گلے سے اتارا اور سیدھے ابن ابی رافع کے پاس گئے اور ابن ابی رافع کو کہا ابن ابی رافع مجھے ایک سوال کا جواب دے جی حضرت کہا کیا مدینے کی ہر بیٹی کو تم نے ہار دیا ہے یتیم مسکین جتنی بچیاں ہیں چھوٹی سب نے ہار تم نے تقسیم کیے ہیں اس نے کہا نہیں امیر المومنین کہا اگر مدینے کی یتیم بچیوں کے گلوں میں ہار نہیں پہنچے تو علی کے بیٹی کے گلے میں ہار کیوں پہنچا ہے اگر باقیوں کی بچیاں نہیں پہنے گی نا تو امیر المومنین کی بچی بھی نہیں پہنے گی کھجوریں آئی ڈھیر لگ گیا کھجوروں کا بیت المال میں اور حسن و حسین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بچے تو اٹھا کے کھا لیا کرتے ہیں انہوں نے کھجوریں اٹھائیں اور اپنے منہ میں ڈالی ایک ایک کھجور ان کے ہاتھ میں ہے کون کھینچتا ہے اپنے معصوم بچوں کے منہ سے کھجور اڑنے والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا میرے بچوں کے منہ میں کھجور ہے کھجور بھی بیت المال کی ہے اس میں یتیموں کا حق ہے بیواؤں کا حق ہے بے آسراؤں کا حق ہے دیگر مسلمانوں کا حق ہے اپنے بچوں کو بلایا اور انگلی ڈال کے اپنے بچوں کے منہ سے کھجوریں نکال لی اور کہا علی اللہ کو جواب نہیں دے سکتا میں بھائی خدا جواب نہ دے سکتا میرے بچے کو سب کھجور کھا دی دل میرا چھلنی ہو گیا میں اپنے بچے نے مجھے کھجور کاٹ دی تھی لیکن میں ڈرنا میں اللہ جواب نہ اس سے حرام حلال تنائیا اپنی اولادیاں کوئی ٹینشن کیوں بھائی ساڈا ایمان علی تو زیادہ نا ہم اللہ کو جواب دے پائیں گے نا ایسا ہم تو علی کی دور کو بھی نہیں پہنچتے تو پھر ہم کیوں حلال حرام میں فرق نہیں کرتے اللہ کرنا چاہیے یہ جو یہ ان ہستیوں کا جو ہم ذکر کرتے ہیں یہ جو واقعات سیدھا تھوڑے تھوڑے عرض کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنا کردار سنوارا جائے
کانن جس واسطے مزے واسطے یہ نہیں ہوتے، یہ ہوتے ہیں کردار سنوارا جائے، ان کے کردار پہ اپنے کردار کو پرکھا جائے، یا اگر وہ ایسے تھے ہم کسی نہ کسی درجے میں ان جیسے کیوں نہیں ہو سکتے؟ کوشش تو کر سکتے ہیں نا، یا کوشش بھی نہیں کر سکتے؟ کوشش تو کر سکتے ہیں۔ محبت اتنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی حیدر کرار سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوے میں تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ نے دعا مانگی، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے اللہ، میں محمد رسول اللہ کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں۔ آپ نے فرمایا من سب علی فقد سبنی، فرمایا جس نے میرے علی کو گالی دی اس نے میں محمد رسول اللہ کو گالی دی۔ مواخات مدینہ ہوا، مہاجرین و انصار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنایا، سارے بھائی بھائی بن گئے۔ صحابہ کرام تمہارا کردار کیسے بھائی بنے؟ زبانی کلامی اور نہیں ہے بھائی، ایسے نہیں بنے، فلاں تیرا بھائی ہے، فلاں تیرا بھائی ہے، ہاتھ پکڑا ایک صحابی نے دوسرے صحابی کا، یہ میرے دو باغ ہیں، ایک باغ تیرا ہے ایک باغ میرا ہے، یہ میری دو دکانیں ہیں، ایک دکان تیری ہے ایک دکان میری ہے، یہ میری دو زمینیں خالی پڑی ہوئی ہیں، ایک ٹکڑا تیرا ہے ایک ٹکڑا میرا ہے۔ ایسے تھا ایک مانگنے پہ دس تھک کے درا یہ تیری زمین ہے یہ میری زمین ہے۔ پھر اسے اپنے گھر لے گئے، کہا میں نے دو نکاح کی ہوئی ہیں، میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، وہ عدت گزارے گی، تو میری بیوی سے نکاح کر لینا۔ اے جائی ساتھ تو بھائی، بیویاں کون چھوڑتا ہے کسی کے لیے؟ کون چھوڑتا ہے؟ یہ صاف ہے، یہ تو صاف ہے، ایک دلوں صاف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ، سب کو آپ نے ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، لیکن مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تیرا دنیا میں بھی میں محمد بھائی ہوں، آخرت میں بھی میں تیرا بھائی ہوں۔ میرے ہوتے ہی تجھے کسی کی کیا ضرورت ہے؟ میرے ہوتے ہی تجھے کیا کسی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر، بڑے واقعات ہیں لیکن وقت بالکل ختم ہو گیا۔ چلو آخری بات یہ ختم کر دیں۔ سلام تھری میں ٹائپ کی جاؤں جدا میں ایک لا چھوڑا سمجھا کرو بھی لا لیتی جدا شروع تھی گیا تو بس ڈکڑا ہوتا تھی بیماری کے مسئلہ۔ چلے جی آخری بات، اللہ، حسن و حسین بیمار ہو گئے، بخار چڑھ گیا، کافی علاج کے بعد آرام نہیں آ رہا حسن و حسین کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تین بندے ترے یار، انہوں نے کہا چلو آؤ عیادت کرتے ہیں، شہزادے بیمار ہیں، عیادت کرتے ہیں۔ عیادت کے لیے گئے، حسن و حسین بیمار پڑے ہیں، حضرت علی نے خیر مقدم کیا، تینوں حضرات کا بٹھایا، دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
جب اٹھنے لگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے علی بھائی منت مانو کہ اللہ اگر میرے بچوں کو شفا دے گا تو میں 3 روزے رکھوں گا، 3 روزے رکھوں گا۔ منت جائے گا بھائی، نظر اللہ کے نام کی جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا میں بالکل رکھوں گا۔ حضرت فاطمہ نے بھی کہا میں رکھوں گی۔ فضا لونڈی ہے آپ کی، وہ کہنے لگی میں بھی رکھوں گی، اور وہ بستر میں پڑے ہوئے ہیں رتے لال بخار والے، بخار جڑ رتا لال ہے، وہ تو حسن بھی کہتے سونے، وہ آخر لگے ایسا بھی ایسا اگر اللہ نے ہمیں صحت دی ہم بھی 3 روز ہے بالکل نکل جذبہ تو تھا۔ چھوٹے بچوں میں روزوں کا جو جذبہ ہوتا ہے یہ جذبہ حسینی ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، اگر رکھتے ہیں رکھنے دو، ماں باپ لاڈلا کر تو تیرے دنیا لگی تیرے لگی تو اپی گن پانی ہے کوئی نہیں، تھوڑی تپش برداشت کرے سن تپی دے ہو اگو زندگی میں رکھنے دے۔ بعض لوگوں نے رمضان کو سمجھا ہوا ہے کہ رکھ کے دیتا بھی ٹھیک ہے نہ رکھ کے دیتا ہم بھی ٹھیک ہے، سرا پیٹ جڑی بھائی میں نے سرا پیڑے پتہ نہیں کہتی میں تو یہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، یہ فرض ہے نماز کی، یہ رکھنے ہی رکھنے، مر جاؤ تو الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن روزہ معاف نہیں ہے۔ اللہ نے شفا دی دونوں کو، اب اپنی نظر پوری کرنی ہے۔ فاطمہ صبح روزہ رکھنا ہے، کیا کریں؟ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، چند دانے کھجور کے پڑے ہیں، وہی سحری کے طور پہ کھا لیں گے۔ چلے ٹھیک ہے سرتاج، سحری کے لیے اٹھے، 5 بندے اٹھے سحری کرنے کے لیے، وہ میں نے گنوا دی، سحری کرنے کے لیے اٹھے، اب ایک ایک 2 کھجوریں کھائیں، پانی پیا، نیت کر لی کہ ہم نے نظر والا روزہ رکھا ہے، رکھ تو لیا روزہ، اب افطار کس چیز سے کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شمعون نبی یہودی کے پاس گئے کہ نبی کی بیٹی فاطمہ تیرا اون کاٹ دے گی، اون بڑا بڑا اون اللہ بیٹا نے والوں کی اللہ تیرا اون کاٹے گی، اون دے دے، اون کاٹے گی، بدلے میں کچھ جو دے دینا کہ ہم سارے روزے سے ہیں، شام کو ہم افطاری کر لیں گے۔ حضرت علی اون لے آئے، نبی کی بیٹی کائنات کی سب سے افضل ترین بیٹی یہودی کا اون کاٹ رہی ہے، اور 4 لفظ پڑھوائیں نام کرے نے کام نہیں کرے میں کیوں کرا میں بھی یہ کیتا ہوں، میں اتنا پڑھی ہوئی ہوں، میں نوکرانی آتی ہے زنانی آتی ہے ہند ای گھر نہیں بسنے جیڑی جاتی وانج کے ماں پیو کو ٹیوشن گنی نا پھر کے وہ اللہ نے مہربانی نال سرٹیفکیٹ ضرور کی میں نہ چاہنا سرٹیفکیٹ ای ٹیوشن جیڑی خطرناک ہے، جتھے آ گئی میں اتنے ہی ہو گئے، ادھر ادھر نہیں ادھر نہیں ادھر نہیں، کدی حضرت فاطمہ بھی نہیں کیتا گھر وسا کے 10 داج تے جمعہ پا دیا اللہ اکبر۔ اون کاٹ رہی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اون کا تھوڑی سی جو یہودی نے دی حضرت علی کو، حضرت فاطمہ نے اسے چکی میں پیسا، چکی خود پیستی تھی اپنے ہاتھوں سے، بڑی جڑی چکی نے پاٹ ڈالی تو سامنے کی اسی کہیں ساڑھے ذہن تو وہی اللہ جانا اس ٹائم کے نہیں ہوتا، خود پانی لے کے آتی تھی بھر کے مشکیزے میں۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں حضرت فاطمہ کے ہاتھوں سے چھالے پڑ گئے تھے کام کر کر کے، نبی کی بیٹی ہے، کائنات کے سردار کی بیٹی ہے، اگر نبی پاک دعا کرتے ہیں اللہ فاطمہ کے گھر میں کام کاج کے لیے فرشتے مقرر کر دیتا، ایسا نہیں ہے لیکن نہیں، اگرچہ نبی کی بیٹی ہے لیکن وفادار ہے، خاوند کی گھر کو گھر سمجھا ہوا، اپنے گھر کو گھر سمجھا، کام کر رہی ہے، غلام آ گئے،
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا میرے ابا جان کے پاس غلام آئے ہیں. حضرت فاطمہ پردے میں گئی, مسجد نبی کے دروازے میں جا کے کھڑی ہو گئی. ایک آنکھ سے دیکھا اپنے ابا جان کو, صحابہ کرام بیٹھے ہیں, گفتگو شنید ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی اپنی بیٹی پر. وہیں سے حضرت فاطمہ واپس چلی گئی کہ مرد بیٹھے ہیں, میں گھر جاؤں. ابو نے دیکھ لیا, بعد میں آ جائیں گے. نبی علیہ السلام گھر تشریف لے گئے حضرت فاطمہ کے. میرا بچہ تم آئی تھی مسجد میں, خیریت تھی, کیا کام تھا؟ یہ والد کائنات کا سب سے افضل والد ہے, اور یہ بیٹی کائنات کی سب سے افضل ترین بیٹی ہے. میرا بیٹا تم آئی تھی؟ جی ابا جان میں آئی تھی. کیسے آنا ہوگا میرا بیٹا؟ ابا جان میرے ہاتھ دیکھیں, آپ کی بیٹی کی ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. کبھی آپ کے گھر میں میرے ہاتھوں پہ چھالے نہیں پڑے تھے. یہ میرا کندھا دیکھیں, مشکل اٹھا اٹھا کے میرے کندھے پہ نشان پڑ گئے. تھک جاتی ہوں میں ابا جان. میں نے کہا غلام ایک دے دیں, کم سے کم باہر کے کام تو وہ کر دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بیٹا بدر کے یتیموں کا تجھ سے زیادہ حق ہے کہ انہیں غلام دیے جائیں. میرا بیٹا غلاموں پہ آسرے نہیں کرتے. میں تمہیں وظیفہ بتاتا ہوں, جتنی بھی تم تھکی ہوئی ہوگی وظیفہ کر کے سو جانا, اللہ تمہاری تھکاوٹ مٹا دے گا. تسبیح فاطمی وہ آپ کو پتہ ہے نا, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ, یہ پڑھا. ہاں جی, حضرت فاطمہ اون کاٹ رہی ہیں. پھر جو کو پیسا, تھوڑا سا آٹا بنایا, چھوٹی چھوٹی 5 روٹیاں بنا کے یہ سارے گھر والے بیٹھ گئے. پتھر مار کے بیٹھے حسن حسین افطاری کے. دروازہ کھٹکا, کون ہے جناب؟ السلام علیکم یا اہل بیت محمد, انا مسکین من مساکین المسلمین. او نبی کے گھر والے حکم پر سلام ہو, میں مسکینوں میں سے ایک مسکین ہوں, بھوکا ہوں, کچھ کھلاؤ. حضرت علی نے حضرت حسن کو کہا کہ میری روٹی جا کے اور اس کو پکڑاؤ. حضرت فاطمہ نے بولا بیٹا ذرا میری بھی لے لیا. فضا نے کہا پتر ذرا میری بھی لے لیا. جب 3 روٹیاں لے کے نکلے تو پھر واپس پلٹ آئے. اما جان سے پوچھتے اما جان ہم اپنی بھی دے دیں, گھر سے سخاوت کی جائے, اپنی بھی دے دیں. اما جان نے کہا بیٹا دے دو. 5 کی 5 روٹیاں اٹھا کے نبی کے گھرانے میں مسکین کو دے دی. مسکین نے پیٹ بھرا, دعائیں کرتا ہوا چلا گیا. صبح پانی پی کے سحری کی, دوبارہ دوسرے دن پھر 5 روٹیاں بنائی, دوبارہ اون کا تھا. پھر اسیر آ گیا, کوئی قیدی آ گیا, اس نے آواز لگائی, 5 روٹیاں اٹھا کے دے دی. تیسرے دن بھی یہی معاملہ. پھر کوئی بندہ آیا, اس نے کہا میں بھی مسکین یتیم فقیر ہوں, حقدار ہوں, مجھے بھی دے دے. 5 روٹیاں اٹھا کے اسے دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد تشریف لائے کہ نظر پوری ہو گئی ہے میری بیٹی کے گھر والوں کی, میں حال چال پوچھنے آؤں. نبی پاک جب آئے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مصلی پہ بیٹھی ہیں, دعا مانگ رہی ہیں. قد لصق بطنها من شدت الجوع, ان کا پیٹ بھوک کی وجہ سے کمر سے لگ چکا تھا اور آنکھیں اندر کو گھس گئی ہیں بھوک کی وجہ سے. آپ نے جب دیکھا آپ رو پڑے, اپنی بیٹی کے ماتھے پہ بوسہ دیا, حسن حسین کو گلے لگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے, کہا میرے بچوں تمہیں کیا ہو گیا ہے, کیسی حالت تمہاری بن گئی ہے, خیریت تو ہے؟ جب یہ حال چال بانٹا جا رہا ہے, اسی دوران جبریل امین آیا. جبریل قرآن کا یہ والا مقام لے کے آیا, ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها
يخافون يوما كان شره مستطیرا. یہ وہ لوگ ہیں جو نظریں مانتے ہیں تو نظریں پوری کیا کرتے ہیں. اللہ نے تعریف کی. اللہ نے فرمایا 5 روٹیاں انہوں نے دی, میں اللہ وعدہ کرتا ہوں 5 روٹیوں کے بدلے میں علی اور علی کے گھرانے کو جنت کے باغات دوں گا. میں جنت کے وعدے کر چکا ہوں نبی کے داماد سے, نبی کے نواسوں سے, نبی کی بیٹی سے, ہر ایمان والے سے جو بھی سخی ہوگا, سخی دل ہوگا, نظر کو پورا کرے گا. فرمایا بندہ تھوڑا اللہ کے راہ میں دیتا ہے, اللہ اس بندے کو اپنی طاقت استطاعت کے مطابق دیتا ہے. اب اللہ کی استطاعت کتنی ہے اپنے اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو علی سنایا ہے, بڑے اور واقعات ہیں ان کی زندگی کے, لیکن وقت بہت اوپر ہو گیا. اللہ تعالیٰ نصیب درجات بلند فرمائے. وما علینا الا